بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 147 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حکم کے وقت اعتبار ماہیت کے دوسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس جو اعتبار ماہیت آتی ہے، آیا حکم کے اعتبار سے دلیلیت کے مقام پہ آیا ماہیت کی کون کون سی قسم جو ہے ہمارے لیے معتبر قرار پاتی ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس ماہیت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو ذات اور ذاتیت کو مد نظر رکھا جائے، یا ذات سے ہٹ کر امر خارجی اور عوارض خارجیہ کو مد نظر رکھا جائے۔ اور جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر تو ذات و ذاتیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی دو صورتیں، یا حمل اولی ہوتا ہے یا حمل شائع ہوتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اس اعتبار سے کہ وہاں پہ امر خارجی کو مد نظر رکھا جائے، فرماتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس پھر دو صورتیں آتی ہیں، یا تو خارج میں جو خود امر خارجی ہے وہ معمول قرار پا رہا ہو، یا جو ہے امر خارجی کا غیر ہے وہ معمول قرار پا رہا ہو۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر تو خود امر خارجی اس کا معمول قرار پا رہا ہو تو اس میں صرف ان تین اعتبارات میں سے ایک اعتبار معتبر ہوگا، یعنی لا بشرط قسمی والا، باقی اس میں معتبر نہیں ہوں گے۔ وہ معتبر کیوں نہیں ہوں گے اس کو انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما اخذها بشرط شیء، فرماتے ہیں یہاں تک ہم نے بات واضح کر دی تھی کہ لا بشرط قسمی تو ہو سکتی ہے لیکن باقی دو قسمیں نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کیوں؟ جہاں تک تعلق ہے بشرط شیء کا، فرماتے ہیں کہ اس کے نہ ہونے پر مصنف تین طرح کی دلیلیں یہاں پہ پیش فرماتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر ہم بشرط شیء قرار دیں تو لازم آئے گا کہ تمام کے تمام قضایا ضروریہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کہیں گے کہ ہر ماہیت کے اندر اور ہر چیز کے اندر کیا ہے، اس چیز کے ہونے کی شرط ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تمام قضایا ضروری ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں لازم آئے گا کہ چونکہ یہ اس کے ساتھ شرط ہے، قید ہے، مقید ہے، اور پھر ان سے انفکاک بھی ممکن نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ محال ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو کاتب بشرط شیء کہتے ہیں، یعنی انسان میں شرط ہے کہ وہ کاتب ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اب وہ انسان جو کہ کاتب نہیں ہے اس کو بھی کاتب کہنا لازم آئے گا، جو کہ کیا شمار ہوتا ہے؟ محال ہوگا۔ نہیں سارے قضایا جو ہے وہ مقید ہو جائیں گے، اور کوئی بھی قضیہ جو ہے وہ مطلق اور عام نہیں ہوگا، کہ ہر قضیے کے اندر شرط شیء ہوگی، کسی نہ کسی چیز کی شرط موجود ہوگی۔ فرماتے کوئی بھی قضیہ جو ہے وہ مطلق یا عام نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے قضایا جو ہے وہ مقید ہو جائیں گے۔ پہلا تو اس میں خلل یہ والا واقع ہوتا ہے کہ سارے کے سارے قضایا ضروریہ ہونا لازم آتا ہے، جو کہ محال ہے۔ اما اخذها بشرط شیء، فرماتے جہاں تک تعلق ہے بشرط شیء کے اخذ کرنے کا، اے بشرط المحمول، یعنی محمول میں ہم شرط قرار دیں کس چیز کی؟ شرط شیء کی۔ موضوع کیا ہمارے پاس؟ انسان، اور محمول کیا ہے؟ کاتب ہونا۔ فرماتے کاتب میں ہم شرط قرار دیں شرط شیء کی، فلا یصح ذلک دائما، فرماتے یہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لانہ یلزم ان تکون القضیۃ ضروریۃ دائما، فرماتے اس صورت میں لازم آئے گا کہ جو قضیہ وہ ضروری بھی ہو اور کیا ہو؟ دائمی ہو۔ فرماتے ہیں یہ لازم آ جائے گا لاستحالۃ انفکاک المحمول عن الموضوع بشرط المعمول، اس لیے کہ معمول کو مشروط اور مقید قرار دینے کی صورت میں لازم آئے گا کہ موضوع کبھی بھی اپنے محمول سے جدا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے یہ لازم آئے گا، جو کہ محال ہمارے نزدیک درست نہیں ہوگا۔ یہ آ گیا اس میں پہلا اعتراض، یعنی پہلی دلیل مصنف نے یہ پیش کی کہ تمام قضایا کا ضروریہ ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں سے بیان کریں، اللہ سے بیان کرنے جا رہے ہیں دوسرے اعتراض کو۔ فرماتے دوسری دلیل میری یہ ہے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ حمل الشیء علی نفسہ ہی ہو، یعنی کیا مطلب؟ کہ خود اسی چیز کو خود اسی پر حملہ کیا، یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے شرط قرار دے دی کہ ہر انسان کا کاتب ہونا ضروری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الانسان کہہ لے یا الکاتب کہہ لے، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے موضوع کی جگہ میں رکھیں الکاتب، تو کیا ہوگا؟ الکاتب کاتب، کاتب کاتب ہوتا ہے۔ فرماتے درست نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے۔ اب یہاں پہ اس قضیے کو درست کرنے کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، یہاں پہ ہمیں تغایر کو فرض کرنا پڑے گا، چاہے اعتباری اور فرضی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ حملے اولی میں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق بھی انسان ہے، انسان بھی کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ بتائیں اگرچہ وہاں پہ دونوں ایک چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان میں تغایر فرضی اور اعتباری ہوتا ہے۔ لیکن یہ والی جو مثال الکاتب کاتبن، فرماتے ہیں یہاں پہ تغایر فرضی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا لازم آئے گا کہ حمل الشیء علی نفس، کاتب کو ہم کاتب کے اوپر ہی حمل کریں، جو کہ درست شمار نہیں ہوگا۔ تیسرا فرماتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ اعتراض لازم ہے وہ کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ خود پر مقدم ہو جائے گی، یعنی تقدم الشیء علی نفسہ ہی یہاں پر لازم آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاتب جو کہ معمول ہونا چاہیے، لازم آئے گا کہ ہم اس کو موضوع قرار دیں، یہ بھی درست شمار
نہیں ہوگا. یعنی ہم کہیں گے الکاتب کاتبن، کاتب کو حالانکہ محمول ہونا چاہیے لیکن اس مثال میں کاتب خود کیا بن رہا ہے؟ موضوع بن رہا ہے. یہ بھی درست نہیں. فرماتے الا ان اخذ المحمول فی الموضوع، موضوع میں محمول کو اخذ کرنا یلزم منہ حمل الشیء علی نفسہ، فرماتے ہیں حمل الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے. یہ دوسرا اعتراض وتقدمہ علی نفسہ، اور تقدم الشیء علی نفسہ بھی لازم آتا ہے. وہوا مستحیل، فرماتے ہیں دونوں محال ہیں مگر یہ کہ یہاں پہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں الا اذا کان ہناک تغایر بحسب الاعتبار، کہ ہم ان میں تغیر اعتباری کو فرض کر لیں. مثال کے طور پہ جس طرح ہم نے گزشتہ مثال میں کہا تھا کہ حمل الحیوان ناطق علی الانسان، جب ہم انسان کے اوپر حیوان ناطق کو حمل کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ حیوان بھی انسانی ناطق ہے، انسان بھی حیوان ناطق ہے، لیکن فإنہما متغایران باعتبار الاجمال والتفصیل، ان میں تغیر اعتباری پایا جاتا ہے. تغیر اعتباری کیا ہے؟ کہ جو انسان ہے وہ مجمل ہے اور جو حیوان ناطق ہے وہ اسی انسان کی تفصیل کو بیان کر رہا ہے. یہ ان کے درمیان کیا ہے؟ تغیر اعتباری اور تغیر فردی. وائلہ انسان اور حیوان ناطق میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا. فرماتے ہیں یہ یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ ان میں تغیر کو فرض کر لیں، لیکن فرماتے ہیں الکاتب و کاتب کہنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں پہ اصلاً تغیر فردی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا، نتیجتاً فرماتے ہیں ہم اس کو محال قرار دیں گے. اس بنا پر ان تین اعتراضات کے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ بشرط شے کو ضروری قرار نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ اس کا مقایسہ نہیں کر سکتے. اب یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں دوسری صورت. فرماتے ہیں اما اخذها بشرط لا، جہاں تک تعلق ہے بشرط لا کا وہ کیوں معتبر نہیں ہو سکتی؟ فرماتے ہیں کہ اے بشرط عدم المحمول، یعنی محمول کے نہ ہونے کی شرط ہو. وہی مثال ہم نے دی انسان کاتب، یعنی انسان کے کاتب نہ ہونے کی شرط قرار دی جائے. فرماتے ہیں فلا سے ہو، جس طرح کاتب ہونے کی شرط جو ہے وہ باطل تھی اسی طرح کاتب نہ ہونے کی شرط بھی باطل ہوگی. کیوں؟ لأنہ یلزم التناقض، فرماتے ہیں اس صورت میں تناقض لازم آئے گا. کیوں؟ فإن الانسان بشرط عدم الکتابت یستحیل حمل الکتابت علیہ، اس لیے کہ فرماتے کہ جب ہم کہیں کہ ہر انسان میں ضروری ہے کہ وہ کاتب نہیں ہونا چاہیے، جو کاتب ہے اس کو ہم عدم کتابت کے ساتھ شرط مشروط کر رہے ہیں. فرماتے اب ہم اس کے اوپر کتابت کو بلا کیسے حمل کر سکتے ہیں؟ کتابت کو حمل کرنا اس پر محال ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ بشرط لا کو بھی معتبر قرار نہ دیں. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نہ یہاں پہ بشرط شے معتبر قرار ہو سکتی ہے اور نہ ہی بشرط لا کا یہاں پہ مقایسہ کر سکتے ہیں. صرف ہمارے پاس لا بشرط مقسمی ہے، ہم اس کو یہاں پہ معتبر قرار دے سکتے ہیں. یہاں تک بات ہوگی مکمل کس کی؟ کہ اگر ہمارے پاس جو امر خارجی آ رہا ہے وہ خود محمول قرار پا رہا ہو. لیکن یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں ہم دوسری صورت کو، کون سی والی؟ کہ جو امر خارجی ہے وہ خود محمول قرار نہیں پا رہا بلکہ جو اس کا غیر ہے وہ محمول قرار پا رہا ہو. فرماتے ہیں جو خود امر خارجی ہے ان کے درمیان کیا قرار پا رہا ہو؟ واسطہ قرار پا رہا. فرماتے ہیں اس صورت میں ہمارے سامنے تین حالتیں متصور ہیں. کون کون سی؟ پہلی ہے شرط شے، دوسری ہے شرط لا اور تیسری ہے لا بشرط. شرط شے کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے، کس اعتبار سے؟ عدالت کی شرط کے اعتبار سے. دیکھیں مجتہد کیا ہے؟ مجتہد ایک ماہیت ہے، اس ماہیت کا مقایسہ کر رہے ہیں ہم تقلید کے اعتبار سے. تقلید کیا ہے؟ امر خارجی ہے، مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ جو امر خارجی ہے ہم اس کو محمول قرار نہیں دے رہے بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجتہد کی تقلید میں عدالت کے اعتبار سے اس کی تقلید کرنا جائز ہے. یعنی عدالت کو کیا کر رہے ہیں؟ شرط شے، یعنی بشرط عدالت میں کیا کر رہے ہیں؟ مجتہد کی تقلید کے جواز کو بیان کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ خود امر خارجی نہیں ہوگا کہ امر خارجی کا جو غیر ہے وہ شرط شے یہاں پر بن جائے گا. دوسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے شرط لا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو امر خارجی کا غیر ہے اس میں شرط لا، امر خارجی میں اس طرح کی شرط نہ پائی جائے. جیسے کہ جمعہ کے دن نماز ظہر واجب ہے، کس صورت میں؟ جب امام موجود نہ ہو، امام ساکت پردہ غیب میں ہو، نماز جمعہ واجب نہیں ہوگی. اور فرماتے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ماہیت ہے کہ جمعہ کا دن، فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم ماہیت کی کیا کریں کہ ہم حکم لگا رہے ہیں نماز ظہر کا. لیکن فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کا جو حکم لگا رہے ہیں کس کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ بشرط عدم وجود امام. بشرط لا ہے لیکن کس کے ساتھ ہے؟ نماز ظہر کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے ساتھ یہاں پہ شرط موجود نہیں ہوگی. یعنی امر خارجی کا جو غیر ہے اس کے ساتھ بشرط عدم وجود امام ہم یہاں پہ قید لگا رہے ہیں. فرماتے ہیں شرط شے بھی ہو سکتی ہے، شرط لا بھی ہو سکتی ہے، آگے بیان کریں کہ لا بشرط بھی ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ هَذَا الْغَيْرُ الْخَارِجُ هُوَ غَيْرَ الْمَحْمُولِ. فرماتے ہیں کہ یہ والا جو غیر جو کہ خارج ہے، یعنی کیا مطلب؟ جو امر خارجی شمار ہو جو اس ذات سے خارج ہے وہ محمول قرار نہ پا رہا ہو. فرماتے فیجوز ہو، فیجوز کا مطلب کیا؟ فیجوز بمانا یمکن ہو، یہ ایک صورت، فیجوز آگے دوسرا آئے گا. فرماتے فیجوز بمانا فیمکن ہو، ممکن ہے ان تکون الماہیت حینئذ ماخوذۃ بالقیاس الیہ بشرط شیء. فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ممکن ہے کہ ماہیت میں ہم
اس کو شرط شے کے طور پر بھی عکس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کا جواز تقلید المجتہد بشرط العدالہ، مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے لیکن بشرط شے، بشرط عدالت کی صورت میں۔ او بشرط لا، یا لا بشرط کی صورت میں بھی اس کو عکس کر سکتے ہیں۔ کا وجوب صلاۃ الظہر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز ظہر پڑھنا واجب ہے، بشرط لا یعنی بشرط عدم وجود الامام، امام کے نہ ہونے کی شرط کے ساتھ۔ اس طرح فرماتے ہیں ولا بشرط، فرماتے ہیں اس کو لا بشرط کی صورت میں بھی عکس کرنا جائز ہے۔ کا جواز السلام علی المؤمن مطلقہ، جیسا کہ مومن کو سلام کرنا جائز ہے، بالقیاس الی العدالت، مثلا مثال کے طور پر کہتے ہیں عدالت کے اعتبار سے مومن کو سلام کرنا لا بشرط، یعنی کیا مطلب، یعنی نہ سلام کرنے میں عدالت شرط ہے اور نہ ہی عدالت کے نہ ہونے کی شرط ہے، دونوں اس اعتبار سے برابر ہیں۔ اے لا بشرط وجودہا ولا بشرط عدمہا، دونوں میں ایک مرجع ہوگا، عدالت یعنی نہ عدالت کے موجود ہونے کی شرط ہے اور نہ ہی عدالت کے موجود نہ ہونے کی یہاں پہ شرط پائی جاتی ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کما یجوز، میں نے کہا تھا یجوز یمکن پہلے آیا، لیکن جس طرح ممکن ہے کہ اس میں شرط شے بھی ہو، اس میں شرط لا بھی ہو، اس میں لا بشرط بھی ہو، کما یجوز اسی طرح ممکن ہے اس میں کیا ان تکون محملۃ، فرماتے ہیں اس کا محمل ہونا بھی ممکن ہے۔ محمل سے مراد کیا ہے، غیر مقیسۃ الی شیء غیر معمول ہے، کہ ہم کیا کریں، معمول کے غیر میں کسی بھی چیز کی جانب اس کی نسبت نہ دیں، ہم اس کو محمل بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کی طرف نسبت نہ دیں، یہ بھی کرنا ممکن ہے، اور ہم معمول کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف نسبت دیں اور ان میں تینوں اعتبارات کو معتبر قرار دیں، فرماتے ہیں یہاں یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بات ہوگی جناب کی مکمل۔ تو کیا نتیجہ نکلا، کلی طور پر ہمارے پاس جو مائیت سے خارج امر خارجی ہے اس میں دو صورتیں ہیں، ایک ہم نے بیان کی، یا تو جو امر خارجی وہ خود معمول ہو، اس میں صرف لا بشرط ہو سکتی ہے، نہ بشرط شے ہو سکتی ہے، نہ بشرط لا ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے امر خارجی کا غیر جس کو ہم معمول قرار دے رہے ہیں، اس میں شرط شے بھی ہو سکتی ہے، اس میں شرط لا بھی ہو سکتی ہے، اس میں لا بشرط بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ماہیت محملہ بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم نے لا بشرط قرار دیا تھا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہمارے اوپر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اشکال بیان کرنے سے پہلے ہم دو مقدمے بیان کریں گے۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ قضیہ کی ہمارے پاس تین قسمیں آتی ہیں، ایک ہے قضیہ خارجیہ، دوسرا ہے قضیہ حقیقیہ، اور تیسرا ہمارے پاس آتا ہے قضیہ ذہنیہ۔ یہ ہو گیا پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ متعلق تکلیف الہی وہ افعال خارجی ہوتے ہیں، صورت ذہنی کبھی بھی تکلیف کا متعلق قرار نہیں پاتی، یعنی مثال کے طور پہ خارج میں جو نماز فعل صلاۃ وہ مولا نے مانگا ہے حکم، جو خدا کی جانب سے ہے، وہ کیا ہے، رکوع سجود وغیرہ کا جو نام ہے، فرماتے ہیں وہ جو فعل خارجی ہے اس کا نام ہمارے اوپر حکم آیا ہے، نہ صرف یہ کہ ذہن میں سوچ لینا نماز کو تو اس سے نماز ہونے، فرماتے ہیں ذہن میں سوچنے سے کبھی نماز ادا نہیں ہوتی۔ تکالیف الہی و افعال خارجی ہوتے ہیں، صورت ذہنیہ کبھی بھی متعلق تکلیف قرار نہیں پاتے۔ اب یہ دو مقدمات ہمارے سامنے واضح ہو گئے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو ہمارے پاس قضایا میں اصل ہے وہ ان کا خارجی اور حقیقی ہونا ہے، جو قضایا ذہنی ہوتے ہیں وہ بہت ہی کام ہوتے ہیں، اور قضایا ذہنی اس صورت میں ہوتے ہیں جب ہمارے پاس قضایا خارجی اور قضایا حقیقی ہونا ممکن نہ ہو، یعنی خارج میں جب ان کا مصداق ہونا ممکن نہ ہو تب ہم قضایا ذہنی کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان دو مقدمات کا اشکال اب ہمارے اوپر وارد یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں بشرط شے، بشرط لا اور لا بشرط، یہ تینوں اعتبارات ذہنیہ ہیں، جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ ذہنی تصورات ذہن کے اندر ان کے مستقل وجود پڑ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تینوں کی تینوں اعتبارات ذہنی ہیں، اگر ان کو موضوع بنا کر ان کے اوپر حکم لگانا چاہیں، فرماتے ہیں اس صورت میں ضروری ہے کہ تمام کا محمول جو ہے وہ عوارض خارجیہ ہونا چاہیے، جبکہ جہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیا ہوتے ہیں سارے کے سارے اعتبارات ذہنی ہوتے ہیں، خارج میں فرماتے ہیں ہمارے پاس ان کا کوئی بھی ایسا کوئی موطن کوئی ایسا مقام موجود نہیں ہوتا۔ جب یہ فرماتے ذہنی ہے تو جن عوارض کے ساتھ ان کے اوپر حکم لگایا جائے گا، فرماتے وہ سارے کے سارے قضایا بھی کیا ہو جائیں گے، ذہنی ہو جائیں گے۔ فرماتے اس میں فرق نہیں ہے، چاہے بشرط شے ہو، بشرط لا ہو، یا لا بشرط ہو، البتہ ایک صورت ہمارے پاس ہوگی کہ جہاں پہ یہ قضایا ذہنی نہیں ہوگی۔ کون سی والی صورت؟ کہ جب ہمارے پاس قضایا محملہ ہوں گے، جو کہ قضایا حقیقی اور قضایا خارجی ہوتے ہیں، یعنی قضایا محملہ والی صورت جب سے خارج ہو جائے گی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قضایا ذہنی نہیں ہو سکتے، لیکن جو لا بشرط مقسمی کی تینوں قسمیں تینوں اعتبارات ہیں، لا بشرط شے، بشرط لا اور لا بشرط، فرماتے ہیں تینوں کی تینوں صورت میں کیا ہو جائیں گے، سارے کے سارے قضایا ذہنی ہو جائیں گے، جو کہ درست شمار نہیں ہوں گے۔ یہ اشکال ہمارے اوپر وارد ہوتا ہے، ولیکن قد یستکشل، فرماتے ہیں اشکال وارد ہوتا ہے فی کل ذالک، ان تمام کے تمام صورتوں میں، بان ھذی الاعتبارات ثلاثۃ اعتبارات ذہنیہ، یہ سارے کے سارے جو اعتبارات ہیں یہ اعتبارات ذہنیہ ہے، لا موطن لها الا الذہن، فرماتے ہیں یہ صرف ذہن کے اندر ان کا وجود پایا جاتا ہے، خارج میں ان کا کوئی وجود موجود نہیں ہوتا۔ فلو تقیدت الماہیۃ بأحدها، اگر ہم کسی ماہیت کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مقید کرتے ہیں، کس صورت میں، عندما تؤخذ موضوعا للحکم، اس اعتبار سے کہ جب ہم ان کو حکم کے لیے موضوع قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں للازمہ،
فرماتے ہیں اس صورت میں دو طرح کی خرابیاں لازم آئیں گی. ایک کیا آئے گا؟ لا لازم ان تکون جمیع القضایا ذہنیہ، ایک تو یہ لازم آئے گا سارے کے سارے قضایا ذہنیہ ہو جائیں اور جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے ذہنی ہو جائیں. ادا حمل ذاتیات، البتہ ماہیت محملہ کے علاوہ، ماہیت حمل ذاتیات کے علاوہ، جس کو حمل اولی اور حمل شائقہ ہم نے نام دیا تھا. حمل ذاتیات کے علاوہ فرماتے سارے کے سارے قضایا ذہنیہ ہو جائیں گے کہ التی قد اعتبرت فیہا الماہیت من حیث ہی، جس میں ماہیت بما ہوا، ماہیت ہماری مراد ہوتی. فرماتے ماہیت محملہ اگرچہ ماہیت حقیقی اور خارجی ہوگی، لیکن جو اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ تینوں اعتبارات ہیں، ان کی صورت میں سارے کے سارے قضایا محمل ہو جائیں گے. ایک تو اس میں یہ خرابی لازم آتی ہے، دوسری خرابی اس میں یہ لازم آتی ہے وَلَبَطَلَتِ الْقَضَايَا الْخَارِجِيَّةُ وَالْحَقِيقِيَّةُ، جتنے بھی قضایا خارجی قضایا حقیقی ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان تینوں اعتبارات کو ہم معتبر قرار دیں گے تو سارے کے سارے قضایا ذہنیہ ہو جائیں گے، پھر کوئی بھی قضیہ خارجی اور حقیقی وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. مع انہا عمدۃ القضایا، فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ قضایا کی جو بہترین صورت ہے وہ قضایا خارجیہ اور قضایا حقیقی ہے، نہ کہ قضایا ذہنیہ. بہترین صورت یہ فرماتے ہیں کہ اس کا برعکس ہو جائے گا. بل سے بیان کریں دوسری خرابی کو، بل استحال فی التکالیف الامتثال، بلکہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اصلاً تکالیف کا امتثال کرنا ہی محال ہو جائے گا. کیوں؟ لأن ما ہوا موطن الذہن یمتنع ایجادہ فی الخارج، اس لیے کہ جس چیز کا موطن اور مقام ذہنی ہے اس کو خارج میں بھلا کیسے انجام دیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں ایک چیز ہمارے پاس، ہم کیا کریں گے؟ ہم وجود خارجی کو ایک وجود ذہنی کے ساتھ مقید کریں جو ہے ہی ذہن میں. فرماتے ہیں ذہنی کو ہم بھلا کیسے خارج میں مقید کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہوگا. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ امر خارجی کے ساتھ مقایسہ صرف لا بشرط قسمی سے ہو سکتا ہے. اگر امر خارجی کو شرط شے سے مقایسہ کریں تو درست نہیں. اس کی 3 دلیل مصنف نے پیش کی. لازم آئے گا کہ سارے قضایا ضروری ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے. حمل شیء علی نفسی ہوگا، یہ بھی باطل ہے. اور اسی طرح تقدم شیء علی نفسی ہوگا، یہ بھی باطل ہے. اور اسی طرح اگر امر خارجی کو شرط لا سے مقایسہ کریں تو یہ بھی درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستلزم تناقض ہوگا کہ ایک ہی چیز کو ہم کیا کریں گے، اس میں ہم شرط بھی قرار دیں گے اور شرط لا بھی قرار دیں گے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر محمول امر خارجی کا غیر خود امر خارجی محمول ہے بلکہ اس کا غیر، فرماتے ہیں اس میں تینوں اعتبارات کا امکان بشرط شے بھی ہو سکتا ہے، بشرط لا بھی ہو سکتا ہے اور لا بشرط بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ماہیت محملہ بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں ان تینوں اعتبارات پر یہ اشکال وارد ہے کہ یہ تینوں کی تینوں کیا ہیں؟ یہ امور ذہنی اور ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی قید لگانا درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا اعتراض یہ کہ اس صورت میں سارے کے سارے قضایا ذہنیہ ہو جائیں گے اور کوئی بھی قضیہ حقیقی اور خارجیہ نہیں رہے گا. اور دوسرا اعتراض یہاں پہ یہ ہوگا کہ تکلیف کا امتثال محال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف خارجی اور جو ان کی قید ہوگی وہ ذہنی ہوگی اور قید ذہنی کے ہوتے ہوئے اس کا امتثال کرنا صحیح شمار نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.